کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے، کدی سس کدی سہرا کدی ننان کدی دیر سارے دے سن اس بچے کی پالو صاحب مر جانا ہے۔ وہ چولہے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے۔ ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے۔ لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ، اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو۔ میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی دا نہیں دسیا، صرف بیویاں دا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ انہیں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شتوں بڑے آ جاندے ہیں۔ کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندیاں، نہ خامن دی منیاں نہ دے نال دل لیندیاں، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے۔ کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے۔ لیکن بھائیو 90-95% خامد اور سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پڑھ، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا۔ اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔